عدالت علوی ہے. میں صرف ایک واقعہ تاکہ مجھے توجہ نوجوانوں کی مل جائے پیش کروں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, یدی و ید علی فی العدالت سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا ہے. بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ ہے پیغمبر اسلام کا. فرماتے ہیں حدیث نبوی ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک سا, بالکل ایک ہے, کہیں پہ بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی. جو فیصلہ میں کروں گا وہی علی کریں گے. تو جناب سلمان فارسی جناب ختمی مرتبت کے پاس گئے, دیکھا پیغمبر اسلام کھجور کھا رہے ہیں, کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کیجئے. پیغمبر نے بغیر گنے کھجور اٹھائے, جناب سلمان کے ہاتھوں پہ رکھے, وہیں جناب سلمان نے گنے 9 کھجور تھے. فوراً جناب امیر کے پاس گئے, وہ بھی کھجور کھا رہے تھے, کہا کہ یا علی آپ بھی کچھ عطا کیجئے کھجور, میں آپ کے پاس سے خرمے لینے کے لیے آیا ہوں. مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ سے بغیر گنے کچھ خرمے اٹھائے, جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان گننے لگے. مولا نے کہا سلمان گن کیا رہے ہو, اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. توجہ فرماتے ہیں جانے گرامی. غور فرماتے جانے گرامی, عدالت کے لیے اسلام آیا ہے, عدالت اجتماعی کے لیے. عدالت کیا ہے کہ انسان کبھی اپنی آنکھ سے بھی کسی پہ ظلم نہ کرے. جملے کو سنیں گے, ضائع نہ کیجیے گا. میں جانتا ہوں شاید آج نہ ملے, لیکن میں اس جملے کو لازماً پیش کروں گا. مولا فرماتے ہیں کبھی اپنی آنکھ سے بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا. کہ مولا ہاتھ سے تو ظلم ہو سکتا ہے کہ انسان تجاوز کرے, کسی کو مارے پیٹے. زبان سے بھی ظلم کر سکتا ہے کہ انسان کو ایسی بات کہہ دے کہ جو اگلے کو ناگوار گزرے, اس کا دل ٹوٹ جائے. یہ آنکھ سے کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے جانے گرامی میں. کہ مولا آنکھ سے کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ کہ جب بعض اوقات آنکھیں نکال کے کسی کو دیکھتے ہو, کس کو دیکھتے ہو؟ جو کمزور ہوتا ہے. کمزور کو آنکھیں نکال کے دیکھنا یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر, میری لاکھوں روپے قربان ہو امیر حضرت امیر علیہ السلام کے جملے کتنے گہرے ہیں. مولا فرماتے ہیں آنکھوں سے بھی انسان ظلم کر سکتا ہے. کہا کہ عدالت اس لیے آئی ہے کہ انسان کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے. اللہ اکبر, کبھی ظلم نہ کرے. کہ ہم کبھی جانور پہ بھی ظلم نہیں کرتے. کہا کہ مولا کو مثال دیجئے. کہا کہ ایک چیونٹی گندم کے دانے کو اٹھاتی ہے, اس میں سے آٹا کھا کے چھلکے کو پھینکنے کی نیت کر لیتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ چیونٹی خود اپنے منہ سے چھلکا پھینکے, مجھ علی کے دامن پہ اتنا داغ نہیں دکھا سکتے کہ اس کے پھینکنے سے پہلے میں اس کے منہ سے نکال لوں. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. میں جب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عدالت علوی یہ ہے. اگر توجہ ہوگی میرے ساتھ 2-4 جملے فضائل کے بھی پیش کروں گا. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, نوجوان دیکھتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ عدالت امیر المؤمنین ہے. کسی بھی طرح سے علم میں عدالت, گھر میں عدالت, بچوں کے ساتھ عدالت, یہ اتنا دنیا کا نظام جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں. لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اپنے بچوں کا حق ضائع ہو رہا تھا. آپ اپنے بچوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کا بھی حق ہے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, آپ نے واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, بچے کے ذہن میں واقعہ ہوگا کہ جناب امیر کے پاس 2 کپڑے ہیں, یعنی جو سلوانے تھے, کرتے سلوانے تھے, جناب قمبر کے ساتھ موجود ہیں جو غلام ہیں. درزی سے کہا کہ 2 کرتے سی دو, ایک میرے لیے دوسرا میرے غلام کے لیے. تو درزی نے پوچھا کہ یہ ایک کپڑا بہت قیمتی ہے, دوسرا بہت سادہ ہے, سستا ہے, تو مولا یہ بتائیے یا علی کہ یہ مہنگا والا کپڑا کس کے لیے کرتا سی دوں اور جو سستا والا کپڑا ہے وہ کس کے لیے؟ تو جناب قمبر نے کہا یہ کس قسم کا سوال ہے؟ یہ آقا ہیں, یہ مولا ہیں, یہ علی ہیں. مہنگا والا ان کے لیے, سستا والا میں غلام ہوں میرے لیے. مولا نے کہا نہیں, اس کی باتوں میں مت آنا, یہ جوان ہے, میں بزرگ ہو گیا. کہ جو مہنگا والا کپڑا ہے اس جوان کے لیے سی دو, جو سستا والا کپڑا ہے مجھ بوڑھے کے لیے سی دو. عزیزان گرامی, وہ درزی ایک مرتبہ رونے لگا. کہا کائنات میں نے ایسا امام نہیں دیکھا, ایسا پیشوا نہیں دیکھا جو خود حکومت چلا رہا ہو, سادہ لباس پہنتا ہو. غلام نے کہا تو جانتا نہیں, یہ آزاد کر چکے ہیں, میں نے خود بندگی کو نہیں چھوڑا ہے. یہ مجھے یار, میں جانتا ہوں مجمع بہت بہت دور تک ہے, ایک کنارے کی آواز دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکتی. پروردگار جناب سیدہ کا سایہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے کہ جس طرح سے عقیدتوں سے محبتوں سے آپ تشریف لا رہے ہیں. جناب امیر علیہ السلام, کسی کی اپنی حکومت ہو, عدالت ایسی ہے. میں آج اگر عدالت امیر المؤمنین سے متعلق پیش کروں چند جملے. عزیزان گرامی, یہاں تک جناب امیر علیہ السلام کی عدالت ہے کہ اگر بعض افراد نے کہا کہ
کہیں سے ہماری سفارش ہو جائے، اور سفارش بھی کس سے کہی؟ جناب عمار یاسر. میں اس دن پیش کر چکا ہوں جناب عمار کا مقام کیا ہے. جناب عمار یاسر سے کہا، نام لیے بغیر صرف واقعہ اشارہ کروں گا. 2 افراد پہنچے، مولا کی اپنی ظاہری حکومت ہے، خلافت ہے. کہا عمار، سنا ہے کوفے اور بصرے کا بھی کوئی گورنر نہیں بنا. کہا بالکل صحیح سنا ہے، کوفہ بہت بڑا اہم شہر تھا، بصرہ بھی. کہا تو پھر ذرا ایک مرتبہ علی سے سفارش کر دو، ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں، مجھے گورنر لگا دیں کوفے کا، اس کو بصرے کا. کہا جانتے ہو مولا جھوٹی سفارش پسند نہیں کرتے. کہا جھوٹی سفارش کیا ہوگی، تم دل سے کہنا. کہا دل سے تو تب کہوں گا جب میں تمہیں مستحق سمجھوں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. صرف مولا ایسے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے غلاموں کو اتنا تربیت کر دیا، غلام بھی سمجھتے ہیں آقا کا مزاج کیسا. اللہ اکبر. یہ جناب امیر ہے. کہا کہ اچھا چلو تم کسی طرح سے علی تک رسائی کروا دو، ہم پہنچ جائیں. کہا ٹھیک ہے. 2 بہت بڑے بڑے جلیل القدر نام ہیں. تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کسی طرح سے دسترخوان پہ مہلت دے دو، موقع دے دو، علی کے دسترخوان پہ پہنچ جائیں. تو انہوں نے جناب عمار مولا کی بارگاہ میں تھے. کہا مولا 2 مہمان ہیں، کھانے کا وقت ہے، اگر کہیں تو بلا لوں. مولا نے کہا بلا لو. میرے ہاں جب بھی کوئی آئے، مانگنے کے لیے نہ بھی آئے، کھانے کے لیے آئے، جس طرح سے بھی آئے، علی کا دسترخوان سب کے لیے ہے. لیکن ایسا دسترخوان ہے کہ روٹی سادہ ہے، جو عاشق ہوگا صرف وہی خشک روٹی کھائے گا. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بھئی وہ شام والوں کے دسترخوان تھے جہاں لذیذ لذیذ کھانے تھے، جو عاشق علی ہوتا تھا وہی خشک روٹی کے لیے آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کہا کہ بلا لو، آ جائیں. دونوں آئے. جیسے پہنچے تو کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے بہت خصوصی بہت اہم بات کرنی ہے. مولا نے کہا پہلے یہ بتاؤ ذاتی گفتگو ہے یا حکومت کے معاملات ہیں؟ نئی بات کو پہنچا پایا. ذاتی گفتگو ہے، پرسنل بات ہے، یا حکومت کے معاملات ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا فرق کیا پڑتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں فرق پڑتا ہے. یہ جو چراغ جل رہا ہے نا، یہ حکومت کے پیسوں سے جل رہا ہے. اگر حکومت کے معاملات ہیں تو بات کر سکتے ہو، لیکن اگر ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو تو اس کو بجھا کے ذاتی پیسوں کا چراغ جلاؤں گا. بس یہ جملہ سننا تھا. ان میں سے ایک نے کہا اٹھو چلو واپس چلتے ہیں. کہا ابھی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جو چراغ پہ کمپرومائز نہ کرے وہ عہدوں پہ کیسے؟ یہ علی. توجہ ہے ذہن. توجہ ہے. آپ نے اندازہ لگایا علی کیا ہے، علی کون ہے. عزیزان گرامی، عدالت علوی پوری دنیا آج دم بخود ہے کہ اس طرح سے کیسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. کچھ تو بہت خارق العادہ صرف معجزاتی فیصلے ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا. میں وہ جو بالکل سادہ سادہ فیصلے ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں. جب ان میں اتنا کمال ہے تو اب سوچئے کتنی با کمال ہستی ہیں امیر المؤمنین.